ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز سامعین حضرات، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ چند ہی دن بعد رمضان المبارک کا عظمت والا، برکت والا، شان اور مقام والا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اہل ایمان جیسے ہی رمضان کی آمد کا سنتے ہیں تو ان کے چہرے گلاب کے پھول کی طرح کھل جایا کرتے ہیں کہ رمضان کی بہاریں دوبارہ انشاءاللہ ہمارے نصیب میں ہوں گی اور ہم اس میں قرآن کی تلاوت کر کے، رمضان کے روزے رکھ کے کائنات کے رب کی رضا کو تلاش کریں گے۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کی قسمت میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے میں اپنے اللہ کو اس قدر راضی کریں کہ کائنات کا رب راضی ہو کر کے انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ اور بڑے ہی بد نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی قسمت میں رمضان کا مہینہ تو آتا ہے لیکن اس مہینے میں بھی وہ اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکیں اور کائنات کے رب سے جنت کو حاصل نہ کر سکیں۔ اللہ کی قسم، اس سے بڑا بد نصیب انسان اس دنیا میں کوئی نہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ ممبر پہ تشریف لے کر کے آئے، پہلی سیڑھی پہ آپ علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے خلاف معمول فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد حضرات صحابہ کرام نے حضور سے بڑے ادب و احترام سے سوال کیا، اللہ کے رسول، آپ پہلے بھی ممبر پہ تشریف لے کر کے آتے ہیں لیکن ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہنا آپ کا معمول نہیں ہے، کیا وجہ؟ آج آپ نے معمول سے ہٹ کر کے 3 مرتبہ آمین کہا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ
جب میں نے منبر پہ پہلا قدم رکھا میرے پاس جبریل امین آئے، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے کائنات کے رب سے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر جب میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبریل امین کہنے لگے اللہ کے رسول وہ بندہ بھی بڑا بد نصیب ہے کہ جس کے سب نے آپ کا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے اور وہ آپ پہ درود نہیں پڑھتا، آپ کا نام سن کے آپ پہ درود نہ پڑھنے والا بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین کہنے لگے اللہ کے رسول وہ بندہ بھی بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان کا عظمت والا برکت والا مہینہ آ جائے اور وہ اس مہینے میں کائنات کے رب سے مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے، اللہ سے جنت کو نہ لے سکے، اللہ سے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو معلوم کیا ہوا، کائنات کا بدترین انسان، کائنات کا بد نصیب انسان وہ ہے جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور وہ رمضان کی قدر نہ کرے، رمضان کے روزوں کو نہ رکھے، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ رمضان کے آنے سے 6 ماہ قبل ہی اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اے اللہ آئندہ جو رمضان آنا ہے ہمیں اس کی سعادت نصیب فرما، اللہ ہمیں اتنی زندگی عطا کر دے کہ ہم رمضان کے مہینے کو پا لیں۔ اور جب رمضان کے روزے رکھ لیتے پھر 6 ماہ تک یہی دعا کرتے رہتے، اللہ جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں، جو رمضان میں تلاوتیں کی ہیں، جو رمضان میں صدقہ خیرات کیا ہے، جو رمضان میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا ہے، جو رمضان میں ہم نے اعتکاف کیا ہے، اے اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول فرما۔ یعنی پورا سال ان کے ذہن میں رمضان کا تصور رہا کرتا تھا، یا تو اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے اور یا پھر رمضان کو پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور جانتے ہیں یہ کتنا عظیم مہینہ ہے جس کے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ فرمایا جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اللہ تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کو سجا دیا جاتا ہے اہل ایمان کے لیے، رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ اور جتنے بھی سرکش شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول کے جہنم کے دروازوں کو بند کر کے شیاطین کو جکڑ کر کے کائنات کے رب
اہل ایمان پہ کیا انعام فرماتے ہیں؟ فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رمضان کی ہر رات اللہ اپنے مومن بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، رمضان کی آمد ہے، پہلے تو ہم ان بابرکت گھڑیوں میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں رمضان کی پانے کی، رمضان کو سعادت نصیب فرما۔ اور دوسری دعا یہ کرتے ہیں، اے اللہ اس رمضان میں جن خوش نصیبوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے اور جنت کا داخلہ عطا کرنا ہے، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم گناہگاروں کے نام کو بھی شامل فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا اور جہنم سے آزادی کا اعلان بھی ہو گیا۔ اب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے جلدی کر، نیکی کر، کرتا چلا جا، ہو سکتا ہے تیری زندگی میں ایسا گولڈن چانس دوبارہ نہ آئے۔ یا باغی الشر، اے گناہ کرنے والے، دن رات اللہ کی نافرمانی میں بسر کرنے والے، اکثر رک جا، ان بابرکت گھڑیوں میں تو گناہ سے باز آ جا، ہو سکتا ہے دوبارہ تجھے معافی کا ایسا گولڈن چانس تمہاری قسمت میں ہی نہ آئے۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں ہمارے عزیزوں میں، آپ کے عزیز رشتہ داروں میں کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان ہم میں موجود تھے، اس رمضان ہم میں موجود نہیں، اور یہ جو رمضان آ رہا ہے جسے ہم پانے جا رہے ہیں، جسے ہم گزارنے جا رہے ہیں، اس رمضان کے بعد اگلے رمضان پتہ نہیں ہم نے بھی یہاں پہ موجود ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ یہ رمضان تو دور کی بات ہے، اللہ کی قسم گارنٹی تو اتنی بھی نہیں، ہمارا یہ سانس آ گیا ہے، اگلا پتہ نہیں آنا بھی ہے یا نہیں آنا۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے قاری صاحب تھے، قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں ہزاروں طلباء کو انہوں نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا، پورے ملک میں کیا، دیگر کئی ممالک میں ان کے شاگرد، ان کا صدقہ جاریہ موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، قاری صاحب خود رمضان میں قرآن پاک مالدیپ میں جا کر کے سنایا کرتے تھے۔ ابھی پچھلے چند دنوں کی بات ہے، اسلام آباد تلاوت کرنے کے لیے گئے، اگلے دن ان کی تلاوت کراچی میں تھی، اسلام آباد سے پھر تلاوت کے بعد رات ٹھہرے، فجر کی نماز با جماعت ادا کی، اور فجر ادا کرنے کے بعد کراچی کے لیے جب اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں گاڑی میں ہی ہارٹ اٹیک ہوا، قاری صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر ان کا جنازہ فیصل آباد کی تاریخ میں، ایسا جنازہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنا بڑا جنازہ ہوا، بڑی ہی پیاری موت تھی۔ ایک تلاوت کی، گھر میں سے قرآن سنانے کے لیے نکلے، ایک تلاوت کی، دوسری کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں موت کا پیغام آ گیا، ایسی پیاری موت، لیکن جو پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک سانس کی گارنٹی نہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں، والد محترم تلاوت کرنے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے، لیکن جب واپس میت آتی ہے تو گھر کی کیا، پورے فیصل آباد کی، بلکہ ان کے تمام چاہنے والوں کی حالت ہی عجیب بن جاتی ہے۔
تو میرے بھائیوں ایک لمحے کی گارنٹی نہیں، یہ جو رمضان ہماری قسمت میں آ رہا ہے، پہلے اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے ہم اس رمضان کو پالیں، اور دوسری بات جب ہم پالیں اللہ ہمیں اس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے، روزہ رکھنا، روزے دار بننا، اللہ کے لیے روزہ رکھ کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ لا يدخل منه احد غیرهم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام باب الریان ہے، اور یہ باب الریان اللہ تعالی نے صرف روزے داروں کے پروٹوکول کے لیے بنایا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، مالک اعلان کریں گے روزے داروں آؤ جنت کے اس دروازے سے گزر جاؤ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جب روزے دار گزر جائیں گے اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی بھی اس دروازے سے گزر کر کے اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ دروازہ اللہ نے بنایا ہی اہل ایمان روزے داروں کے لیے ہے، جو روزہ رکھ کر کے کائنات کے رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ اور جانتے ہیں اللہ تعالی روزے دار بندے سے کتنا راضی ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للصائم فرحتان، روزے دار کو کائنات کے رب دو خوشیاں عطا کرتے ہیں، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ۔ فرمایا کائنات کے رب روزے دار کو دو خوشیاں عطا کرتے ہیں۔ پہلی خوشی افطاری کے وقت جب انسان کا روزے کو افطار کرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کی اللہ عطا کرتے ہیں۔ سارے دن کی بندے نے بھوک برداشت کی، سارا دن بندے نے پیاس برداشت کی، حرام تو ساری زندگی کے لیے بنا ہے، رب کے روکنے سے یہ حلال چیزیں جن سے منع کیا گیا روزے کی حالت میں ان کے بھی قریب نہ گیا۔ اب افطار کا وقت ہو گیا، اس کے سامنے اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، دل میں فرق محسوس کرتا ہے، دل میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ اب وقت ہے مجھے میری ساری محنت کا اجر مل جائے گا، میری دعا بھی قبول ہوگی، اور اس وقت مجھے میرے روزے کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ فرمایا ایک خوشی بندے کو افطار کے وقت ہوتی ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی انسان کو تب ہوگی جب بندہ اپنے کائنات کے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور یہ ملاقات کب ہوگی؟ یہ ملاقات اللہ کی ملاقات کا نام ہے۔ تو دوسری حدیث میں فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی روزے دار کو تب ہوگی جب وہ کائنات کے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا جو روزے دار ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، موت بڑی تنگی تکلیف مصیبت پریشانی کا نام ہے، لیکن روزے دار بندے کو اللہ اپنی ملاقات کا شرف عطا کر کے اس کی موت کی تکلیف کو بھی کائنات کا رب آسان کر دے گا۔ روزہ اتنا بڑا انعام ہے، اور روزے دار سے کائنات کا رب جانتے کتنی محبت فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نے سارا دن بھوک برداشت کی، بندے نے سارا دن پیاس برداشت کی، بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی۔ اب انسان اس سے کہتے ہیں
اس وقت تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا جسے لوگ بدبو کہتے ہیں، کائنات کے رب کے ہاں انسان روزے دار کے منہ میں پیدا ہونے والی بدبو کائنات کے رب کے ہاں اس کا مقام کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا اللہ تعالی روزے دار سے پیار کرتے ہیں، اور کتنا پیار کرتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن بھی آئے گا، رمضان بھی آئے گا، قرآن آ کر کے کہے گا یا رب، اے میرے پروردگار، تیرا بندہ ساری رات جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، یہ قیام اللیل میں بھی قرآن کو سنتا رہا، قرآن کو پڑھتا رہا۔ اللہ میں تیرا کلام، میں تیری کتاب اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ قرآن کی سفارش کی برکت سے اس بندے کو معاف کر کے جنت عطا کر دیں گے۔ ادھر سے روزہ آ جائے گا، آ کر کے کہے گا اے میرے اللہ، تیرا فلاں بندہ اس نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے۔ اللہ میں تیری عبادت روزہ اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ کائنات کا رب روزے کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کی شان کتنی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، بلکہ دنیا میں ہی اللہ تعالی نے جو بھی عمل بتلایا اس کا ثواب بھی بتلا دیا۔ نماز پڑھو گے یہ ثواب ہوگا، وضو کرو گے یہ جزا ملے گی، مسواک کرو گے یہ ثواب ملے گا، زکات دو گے یہ ثواب ملے گا، صدقہ کرو گے یہ ثواب ملے گا، حج کرو گے یہ جزا ملے گی، عمرہ کرو گے یہ جزا ملے گی۔ دنیا میں کائنات کے رب نے عمل بھی بتلا دیے، اس کا اجر بھی بتلا دیا، اس کا ثواب بھی بتلا دیا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کائنات کے رب جس کے متعلق فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، فرمایا میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا اجر بھی میں کائنات کا رب اسے آپ ہی عطا کروں گا۔ اے اللہ کتنا عطا کریں گے؟ فرمایا میں نے دنیا میں کسی کو بتایا ہی نہیں روزے کا اجر کیا ہے، روزے کا ثواب کیا ہے۔ یہ بندے کو تب بھی پتہ چلے گا جب کائنات کا رب اسے یہ اجر و ثواب دے کر کے اور راضی کر کے اللہ اسے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ مفسرین نے، محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا کل قیامت کا دن ہوگا، بندے کے اعمال کھلیں گے، اس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دوسرے بندے کو دے دی جائیں گی۔ فرمایا جب روزے کی باری آئے گی نماز بھی لے گے، حج بھی لے گے، زکات بھی لے گے، صدقہ خیرات بھی لے گے، نیکیاں جو بھی اس نے عبادتیں کی تمام لے گے، لیکن اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، حساب کتاب لینے والے جن کے اس کے ذمے حقوق ہیں وہ ابھی باقی ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن ابھی روزہ باقی ہے۔ کائنات کے رب اعلان کریں گے میرے بندو روزہ میرے لیے تھا، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے تھا، اس کا اجر و ثواب بھی میرے ذمے ہے، تمام عبادتوں کو تقسیم کر دوں گا، لیکن روزے والی جو عبادت ہے میں کائنات کا رب اسے تقسیم نہیں کروں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اپنے فضل سے، رحمت سے ان کو راضی کر کے انہیں بھی جنت عطا کر دیں گے۔ اللہ کے لیے روزے رکھنے والا بندہ یہ بھی اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ حضرات گرامی، روزہ رکھنے والے بندے کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن جو جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھتے، چھوٹے چھوٹے بہانے لگا لیتے ہیں جی میں نے فلاں مفتی سے مسئلہ پوچھ لیا، میں نے فلاں عالم سے مسئلہ پوچھ لیا، فرض روزے کو
जान बूझ के छोड़ के बैठ जाते हैं, उनकी सजा में सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे ख्वाब में दिखाया गया मेरी उम्मत के कुछ लोग थे जिन्हें उल्टा लटकाया गया, उल्टा लटकाने के बाद उनकी बाछों को चीरा जा रहा है, उनकी बाछों को काटा जा रहा है और उसमें से खून बह रहा है। मैंने जिब्रील अमीन से सवाल किया, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन कहने लगे, अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने रोजा तो रखा लेकिन रोजे को तोड़ दिया, वक्त आने से पहले उन्होंने रोजा अफ्तार कर लिया। आज कायनात के रब ने इनकी ये सजा मुकर्रर कर रखी है। हजरात गिरामी, मालूम क्या हुआ? जो रोजा रखे, रोजे को पूरा न करे, रोजे को तोड़ दे, उसकी ये सजा है। और जो बंदा रोजा रखे ही ना, खुद अंदाजा लगाए उसकी क्या सजा होगी। अल्लाह हमें रखने की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, रमजान का महीना आ रहा है, हमने इसमें क्या अमल करना है? सबसे पहले हमने जब रमजान का महीना आ जाए तो जो सबसे पहला काम हमारे जिम्मे है, फरमाया मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। बंदे ने रमजान के रोजे रखने हैं, इन रोजों की बरकत से क्या होगा? फरमाया जिसने ईमान की हालत में सवाब की नीयत के साथ रमजान के सारे रोजे रख लिए, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, अल्लाह इसकी जिंदगी के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे। रमजान के रोजे रखने से जिंदगी के पिछले गुनाह माफ होते हैं। तो सबसे पहला काम हमने रमजान का रोजा रखना है, किसी हालत किसी सूरत में नहीं छोड़ना, सवाए वो जिन्हें रुखसत हजूर ने दी, शरीयत ने दी, बीमार है, मुसाफिर है, या जिसको भी हजूर ने अपनी शरीयत में रुखसत इजाजत दी, उसके अलावा जानबूझ के रमजान के रोजे को नहीं छोड़ना। और इस रोजा रखने से पहले इसकी नीयत जरूरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने सहरी करने से पहले रोजे की नीयत ना की, उस बंदे का रोजा नहीं होगा। यहां पे एक बात आपको वाजे करके बताना चाहता हूं, हमारे बाज़ अहबाब वो एक ऐसे मन घड़त अल्फाज के साथ नीयत करते हैं जो किसी सही हदीस तो क्या ज़ईफ में भी नहीं मिलते, बल्कि खुद बनाए हुए हमारे अल्फाज हैं। वबी सौमिन गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, और इसमें जो लफ्ज है ना गदिन, इसका माना होता है आने वाला कल। रोजा आज का रखा जा रहा है, वबी सौमिन गदिन, नीयत की मैंने कल के रोजे की। आज के दिन को अल यौम कहा जाता है, जो दिन गुजर चुका उसे अरबी में अम्स कहा जाता है, जो आने वाला कल है उसे गदिन कहा जाता है। रोजा आज का और नियत कल की। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आसमान से नाजिल नहीं हुए, मेरे नबी ने पढ़ करके सहाबा को नहीं बतलाए। जब बंदा खुद बनाएगा उसमें गलती तो रह जाएगी ना। वबी सौमिन गदिन, नियत की मैंने कल के रोजे की। रोजा पहला रख रहा है, नियत दूसरे की कर रहा है। रोजा 10वां रख रहा है, नियत 11वें की कर रहा है। रोजा 20वां रख रहा है, नियत 21वें की कर रहा है। और जब आखिरी रोजा आता है, बंदा कहता है वबी सौमिन गदिन, नियत की मैंने कल के रोजे की। और कल क्या है? बोले, कल तो ईद है, और ईद वाले दिन रोजा किसका? बोले, शैतान का। रोजा उसका, नियत आपकी। ये क्या चल रहा है? मेरे भाइयों, दीन जो हमें समझाता है, शरीयत जो हजूर पे नाजिल हुई, नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने दिल में इरादा करना है कि मैंने आज जो रोजा रखना है उसकी मैं नियत कर रहा हूं। इसी इरादे के साथ कोई कलिमात नहीं है जो हदीस में हो और हम आपको ना बतलाएं, ऐसी कोई भी बात नहीं। दिल के इरादे के साथ आपने नियत करके रोजा रखना है।
اور اس روزے کو پھر مغرب تک آپ نے لے جانا ہے. جب سورج غروب ہونا ہے پھر آپ نے اس دعا کے ساتھ افطار کرنا ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کے لیے سحری کو لازمی کیا کرو. یہ جو سحری ہے نا، بعض باپ کہتے ہیں مجھے بھوک نہیں، طلب نہیں، میں نہیں کھانا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کے کھانے کو لازمی کھایا کرو. تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کے کھانے کو نہ چھوڑنا. یہ سحری کا کھانا اتنا عظیم کھانا ہے، کائنات کے رب نے اس میں برکت رکھ دی ہے. سحری کرنے کے بعد روزہ بند ہو گیا، نماز پڑھنی ہے. نماز کے ساتھ ساتھ سارا دن، بلکہ ہمارے اسلاف کیا کیا کرتے تھے، وہ روزہ رکھ کے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے. امام زہری رحمہ اللہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ حدیث کا درس دینا، حدیث کو پڑھانا یہ چھوڑ دیا کرتے تھے. آ کر کے قرآن کو کھول کے قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے. لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث کا علم دیا ہے، آپ اسے چھوڑ کر کے قرآن کو کھول کر کے بیٹھ گئی ہیں. وہ فرماتے 11 ماہ میں پیغمبر کی حدیث پڑھتا ہوں، 11 ماہ پیغمبر کی حدیث پڑھاتا ہوں. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں گا. مسجد میں بیٹھ جاتے، آپ سے بھی میں کہوں گا یہ قیمتی گھڑیاں، یہ قیمتی لمحات اس میں مسجد میں آئیں. انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں 24 گھنٹے جب بھی آپ کا دل کرے مسجد میں تعلیم کا انتظام ہوگا. قاری صاحب موجود ہوں گے. جس بھائی نے قرآن نہیں پڑھا وہ آ کر کے قرآن پڑھے. جس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ مسئلہ پوچھے. جس نے نماز کا طریقہ پوچھنا ہے وہ نماز کا طریقہ پوچھے. پورا سال میں بھی ملک کے مختلف مقامات پہ تقاریر کے لیے جایا کرتا ہوں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے لیے میں نے بھی اپنے آپ کو اس مسجد کے لیے وقف کر دیا. آپ سے بھی کہوں گا مسجد کے ساتھ دل لگائیے، اپنے رمضان کو زندگی کا سب سے خوبصورت مہینہ بنائیے، زندگی کے سب سے خوبصورت ترین ایام بنائیے. آ کر کے پڑھیے، پڑھائیے، سنیے، سنائیے، اللہ کے قرآن کے ساتھ دل لگائیے، مسجد کے ساتھ دل لگائیے. ہمارے اسلاف مسجد میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھ کے بیٹھ جاتے. ان سے پوچھا جاتا کہ آپ مسجد میں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ وہ کہتے کہ باہر غیبتیں ہیں، باہر چغلی ہیں، باہر گالیاں ہیں، باہر کوئی عیب ہے، کہاں پہ کوئی عیب ہے اور کہیں پہ کوئی گناہ ہے. ہم چاہتے ہیں بری جگہ کو چھوڑ کر کے اچھی جگہ پہ بیٹھ کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے ہم اس مہینے کو گزاریں. حضرات گرامی، یہ تو دن کے روزے کا ثواب ہے، اس کی راتیں ہم نے کیسے گزارنی ہے؟ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے رمضان کی تمام راتوں کا قیام کیا، نماز تراویح پڑھی، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، کائنات کا رب اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور تراویح پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ بندہ مسجد میں آئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے بڑی ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں محترم قاری صاحب، جن کا ہم نے نماز تراویح کے لیے انتخاب کیا ہے. انشاءاللہ آپ قرآن سنیں گے، آپ کی روح میں قرآن اترتا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ویسے ہی مٹھاس ہے، اور اگر اسے کوئی میٹھی سریلی آواز میں پڑھنے والا ہو تو اس کی مٹھاس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ رات کی عبادت نہ کرتے. ہاں جب آپ کا دل کرتا زیادہ پڑھنے کو
تو حضور اس میں تلاوت کو بڑھا دیتے، رکعتوں کی تعداد کو نہ بڑھاتے، بلکہ ایک دن تو نبی علیہ السلام نے ایسی رات کی نماز پڑھی، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی اور اس کے بعد حضور نے سورہ نساء پڑھی، سورہ نساء کے بعد حضور نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کے درمیان جو سورہ آل عمران ہے اس سورت کو پڑھا۔ تقریباً 5 سپارے بنتے ہیں جو حضور نے ایک رکعت میں تلاوت کیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور 11 پڑھتے تھے، لیکن یہ نہ پوچھو ان 11 کا حسن کیا تھا، ان 11 کی 11 رکعتوں کی تلاوت کتنی تھی، ان کی طوالت کتنی تھی۔ حضور ایسی خوبصورت نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم بھی حضور کی سنت کے مطابق ایسی نماز پڑھیں گے، آسمان سے اعلان ہوگا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میرے حبیب کے طریقے کے مطابق نماز میں قرآن سننے والوں جاؤ، میں نے تمہاری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی، روزہ رکھ کر کے ہم نے لغو باتیں نہیں کرنی، لغو کلام نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ و شرابہ، جس بندے نے روزہ رکھ کے گانا سننا، گالی نکالنا، غیبت اور یہ چغلی یعنی کہ برے جو کام ہیں، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ فرمایا جس نے اس بات کا خیال نہیں رکھا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کائنات کے رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ روزہ اس انداز سے رکھیے کہ کائنات کا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ مجھ سمیت سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔